رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت. السلام علیکم ویورز، چینل پر اگر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ پھر کیوں تھک گئے ہو؟ کیوں راستے میں ہی رک گئے ہو؟ کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے؟ کیوں دعائیں نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پہ یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا، جس سے بھی ہوا، مگر اس کا اختتام پرسکون ہوگا۔ یہ جو طوفان تمہارے سینے میں اٹھتا ہے یہ بھی مدھم پڑ جائے گا۔ جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی اسے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا۔ جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دے دیا جائے گا۔ جو بہتر نہیں وہ بہتر بنا دیا جائے گا۔ جو چھوڑ گیا اس کے بدلے اس سے بھی بہتر عطا کیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کر رہے ہو؟ اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ رکھو، اب جو ہوگا بہترین ہوگا۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لیے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے اس دیری کے بعد تمہارے لیے ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے ہو۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک بجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے اس کا ایک حکم کیا کیا کر سکتی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں کر رکھی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے، کیونکہ جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ ہنستا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اسی لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان لیتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے، تو پھر اسے مناتے رہو۔ کیا پتا تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری خواہش پہ کن نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے سب کچھ عطا کیا، کیا وہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ صبر رکھو، وہ تمہاری ساری سسکیاں اور دکھوں کا انعام تمہیں جلد دے گا انشاءاللہ۔ آج جس دل کے ٹوٹنے پر تم غمزدہ ہو، تکلیف میں ہو، کل کو اس کا شکر ادا کرو گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس وقت وہ دروازہ میرے لیے بند کر دیا تھا، مجھے میری برداشت کے مطابق تکلیف دے کر روک لیا تھا، ورنہ آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے شاید وہ نہ ہوتا۔ اگر محسوس کرو تو دن میں کتنے ہی معجزے تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ تمہیں معمولی سی آزمائش دے کر جانے کتنی بڑی بڑی تکلیفوں سے محفوظ رکھ رہا ہوتا ہے۔ تم اپنے حال پر اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا گیا تھا تو تمہیں بھی بچا لیا جائے گا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا تھا تو تمہارے لیے بھی بنے گا۔ ان کا رب بھی وہی تھا جو تمہارا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تم یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے۔ خدا کے راستے پر ان کی مدد ضرور آتی ہے، مگر صبر کرنا ہوگا، ہر حال میں سجدہ کرنا ہوگا۔ وہ تمہیں ہمیشہ وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے بہتر سے بہترین ہوتا ہے۔ اللہ پر پختہ یقین رکھو، کیونکہ یقین جتنا زیادہ ہوگا دعائیں اتنی زیادہ قبول ہوگی اور تمہاری چاہت کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔
انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ رکھو، آپ کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن رائے گا نہیں جائے گا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ پاک کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی کبھی تو جلد سمجھ آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا اس کی کہی ہوئی بات میں حکمت ہے۔ کبھی کبھی تو اس کی مصلحتیں مجھے اتنا حیران کر دیتی ہے کہ آنکھوں میں حیرانی سے آنسو جھلملاتے ہیں۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے، اور پھر جب آپ کا رب آپ کو دنیا کے کروڑوں لوگوں میں سے اپنے لیے چن لیتا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے ساری دنیا کو چھوڑ کر اس کی طرف دوڑیں، اس کے ہو جائیں اور اپنی رب کی محبت کا فرض ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ اور اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے نا، وہ ٹوٹے دل کی دعا ہے۔ اللہ ٹوٹے دل کی دعا جلد قبول کرتا ہے۔ پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو، وہ کاتب تقدیر اس شے کو تمہاری تقدیر کے صفحوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ تمہاری چاہت سے کبھی بھی انکار نہیں کرتا، بس وہ اس چاہت تک پہنچنے والے طریقوں کو بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ طریقہ تمہارے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تمہیں اگر وہ محبت نہیں مل سکا جس کا انتخاب تم نے کیا تھا، تو اب اس محبت کا انتخاب کرو جسے اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ بے شک اللہ تم سے وہی چیز دور کرتا ہے جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ اگر وہ آپ سے ایک پھول چھینا ہے تو ممکن ہے کہ وہ آپ کو پورا باغ ہی دینا چاہتا ہو۔ تم اس کی رضا میں ایک بار راضی ہو کر تو دیکھو، پھر تمہیں وہ سب ملے گا جس کے لیے تم اتنی دعائیں کرتی ہو۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی اسلامک موٹیویشن کے لیے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ رباه عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي